ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ جی آیت نمبر 104 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، آپ نہ کہیں راعنا، راعنا کا لفظ نہ کہیں۔ راعنا کے لفظ کا مطلب ہے کہ آپ ہماری رعایت کریں یا ہماری طرف ذرا توجہ کریں۔ وقولوا انظرنا، بلکہ اس کی بجائے کیا کہو، انظرنا، کہ ہماری طرف آپ دیکھیں۔ واسمعوا، اور سنو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں، مسلمانوں سے خطاب ہے کہ آپ لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ادب سکھا رہے ہیں کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھیں، وہاں پر اگر آپ کوئی بات نہ سن سکیں تو وہ کہتے تھے کہ جیسے ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می، کہ آپ یہ بات ریپیٹ کر دیں، تو صحابہ کیا کہتے تھے، راعنا۔ راعنا سے مراد یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی ذرا توجہ کریں یا ہمارے لیے یہ بات ریپیٹ کر دیں۔ لیکن یہودی جو تھے وہ ہم پہلے سے بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں خرابی تھی، تو وہ لفظوں کو چینج کر دیتے تھے، ورڈز کو چینج کر دیتے تھے تھوڑا سا، تاکہ اس کا میننگ چینج ہو جائے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو وہ رائنا کی بجائے رعینا پڑھ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو رعینا جو عربی میں کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں شیپرڈ کو، چرواہے کو کہتے ہیں۔ تو پھر یعنی وہ صرف رعینا کے بجائے رعینا کہہ کے اور پھر ہنستے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ چرواہا یا شیپرڈ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی صحابہ کو کہ آپ ان سے الجھے نہیں، آپ ان سے بحث نہیں کریں، اس کی بجائے اپنا ورڈ چینج کر لیں۔ رائنا کی بجائے آپ کیا کہیں، وَقُولُوا انظرنا۔ اگر آپ سے کوئی بات مس ہو جائے یا آپ نہ سن سکیں تو آپ کیا کہیں، انظرنا، کہ آپ ہماری طرف دیکھیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ ورڈ جو ہے یہ چینج نہیں کیا جا سکتا، اس کا ڈبل میننگ نہیں ہوگا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اپنی گفتگو میں، چاہے وہ آپ اپنے گھر والوں سے کریں، چاہے وہ آپ اپنے ٹیچر سے کریں، کسی سے بھی کریں، تو ڈبل میننگ کے جو ورڈ ہیں نا، اس کو بولنے سے یعنی اوائڈ کرنا چاہیے۔ ایسے ورڈز نہ بولیں کہ جس سے کوئی اور میننگ بھی سمجھ میں آتا ہو۔ جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ کو جو بھی دیا گیا آپ سنیں اور اس کی اطاعت کریں، یعنی آپ کہیں اطعنا۔ انہوں نے اطعنا کو چینج کر کے انہوں نے کہا عصینا، کہ ہم نے نافرمانی کی۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ آپ کہیں حتتن، تو انہوں نے کیا کہا، حتتن کو چینج کر دیا، ہنتتن کر دیا یا حبتن کر دیا۔ تو اس سے مراد کیا تھا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ان کو چینج کرنا اور مذاق اڑانا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ ہی اس کو چینج کر دیا، رائنا کو چینج کر کے انظرنا کر دیا، کہ آپ ایسے ورڈ ہی چھوڑ دیں کہ جن سے کوئی ڈبل میننگ نکلتا ہو، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پہ یہ مجلس کا، قرآن کی مجلس کا یہ ادب ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا، وسمعوا، اور دھیان سے سنو۔ یعنی آپ کو رائنا یا انظرنا یا ایکسکیوز می یا ریپیٹ کریں، یہ ورڈز کب کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے، کہ جب آپ پہلے ہی توجہ سے نہیں سن رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی فرمایا، قرآن میں ہم ایک اور جگہ دیکھتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو۔ اس کے علاوہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر جو بھی بات ہو رہی ہے آپ اس کو فرسٹ ٹائم ہی آپ دھیان سے سنیں، تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عذاب کس لیے ہے، یعنی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چینج کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں مجلس کے آداب بتا رہے ہیں، خاص طور پر دینی مجالس کے، کہ وہاں پر جو بتانے والا ہے اس کو بھی کلیئر الفاظ میں بتانا چاہیے، یعنی جو سمجھنے والا ہے اس میں ہر کیپیسٹی کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر لینگویج سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بتانے والے کو اپنی آڈینس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ کلیئر ورڈز میں بات کرے، اور اگر کوئی آڈینس میں سے بات کر رہا ہے تو وہ بھی ایسے الفاظ استعمال نہ کرے کہ جس سے ڈبل میننگ آتے ہوں، جس سے کوئی بات یعنی کہیں آپ نے اور طرح لیکن کسی اور طرح سے سمجھی جا سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ما یود الذین کفروا، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے یعنی کفر کیا ہے، یودو وہ چاہتے ہیں، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، ولل مشرکین اور نا مشرکوں میں سے، ان ینزل کے نازل کیا جائے، علیکم آپ کی طرف، من خیر من ربکم آپ کے رب کی طرف سے کوئی بھی بھلائی، کوئی خیر،
واللہ یختص برحمتہ، اور اللہ تعالیٰ خالص کر لیتا ہے، یہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے، من یشاء جسے وہ چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یود الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکوں میں سے کفر کیا، یعنی جنہوں نے، سب کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، کچھ تو وہ لوگ تھے نا کہ جنہوں نے بالکل اس چیز کو نہ تو انہوں نے انکار کیا، نہ ہی وہ مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن بنے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی یعنی انہوں نے حق کی بات قبول نہیں کی یا کسی طرح بھی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے اہل کتاب میں سے بھی اور مشرکین میں سے بھی جنہوں نے اسلام سے اپنی دشمنی کا واضح انہوں نے اعلان کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے ہر معاملے میں مسلمانوں سے دشمنی دکھائی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی حیثیت، ان کی حقیقت کھول کر بیان کریں کہ وہ لوگ جو مشرکوں میں سے ہیں، اہل کتاب میں سے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فضل نازل ہو، کوئی بھلائی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ دیکھتے ہیں ہم کہ مدینہ میں جو انصار تھے، جو پہلے سے رہنے والے لوگ تھے، ان کے تعلقات جو تھے وہ یہودیوں کے ساتھ بھی تھے، ان کا کاروباری لین دین بھی تھا یہودیوں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ ان کے دوسرے تعلقات بھی تھے، تو وہ کسی طرح یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ کس طرح سے ہمارے ساتھ ام، مطلب اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو سوچ رہے ہو اس کے برعکس ہے معاملہ، وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کوئی بھی بھلائی نازل ہو، اور یہاں پر جو بھلائی سے مراد ہے وہ نبوت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت تم میں آئے، نبی تم لوگوں میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یختص، کہ اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے وہ چاہتا ہے، اس میں کسی اور کا اختیار نہیں ہے، کوئی اور اس میں اعتراض نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی یہاں اس قوم میں کیوں بھیجا، کتاب اس قوم میں کیوں بھیجی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت بھیجنے کے لیے، اپنی نعمت کے لیے منتخب کرتا ہے، تو اس میں حسد کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، بڑے فضل والا ہے، اور اسے یعنی معلوم ہے کہ اپنی رحمت کو کہاں خاص کرنا ہے، کس جگہ پر۔ ما ننسخ، نیکسٹ جو آیت ہے یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور ما ننسخ من آیتن، جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا، یا اسے ہم بھلا دیتے ہیں، ناتی ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا، اس سے بہتر، او مثلیہا، یا اس کے جیسی ہی، علم تعلم، کہ آپ نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں شان نزول ایک آیت کا ہوتا ہے کہ آیت کیوں نازل کی گئی، کن حالات میں، اور اس کے جو مخاطب تھے وہ کون لوگ تھے، ہمیں اس سے اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ آیت اصل میں یہودیوں کے لیے نازل ہوئی، ڈائریکٹ مخاطب وہی تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تورات میں جو احکامات ہیں نا وہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہوں گے، اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے تھے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کے آنے کے بعد تو یہ منسوخ ہو گئی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات یا اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں وہ منسوخ ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ قرآن کی کچھ آیتیں بھی ایسی تھیں کہ کچھ احکامات جو شروع میں تھے لیکن بعد میں ان کو چینج کر دیا گیا، یا اس میں تھوڑی سی کوئی تبدیلی کر دی گئی، یا سرے سے وہ حکم ہی ختم کر دیا گیا، تو اس کو کہتے ہیں آیتوں کا نسخ۔ نسخ ورڈ ہوتا ہے کہ اس کو منسوخ کر دینا، یعنی اس کو سرے سے یا تو نلیفائی کر دینا، یا پھر اس کو بھلا دینا، یا کوئی حکم ایک بدل کر اس کی جگہ دوسرا حکم لے کے آنا، ٹھیک ہے، تو یہ چیز یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اختیار رکھتے ہیں کہ وہ ایک حکم دیں اور بعد میں اس کو یا تو بدل دیں یا پھر اس کو منسوخ کر دیں، اس کی جگہ اس سے کوئی اور بہتر حکم لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا ہم یہ ہمارا ہی اختیار ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں اس کی تھوڑی سی مثال آپ کو دوں گی کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں یہ تھا کہ اس وقت کیونکہ انسانیت نہیں تھی، وہ پہلا کپل تھا جو زمین پر اتارا گیا، تو اس وقت بہن اور بھائی جو تھے ان کی آپس میں شادی کی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ نسل انسانی کو آگے بڑھایا جا سکے، لیکن اس کے بعد یہ منسوخ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اسی طرح جب بنی اسرائیل میں تھا کہ دو بہنوں کی شادی ایک ہی شخص سے ہو سکتی تھی، لیکن بعد میں یہ بھی کینسل ہو گیا، یعنی اسلامی شریعت میں۔ اس کے بعد ہے کہ پھر بنی اسرائیل کو جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ حکم دیا گیا تھا کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے وہ ایک دوسرے کو قتل کریں، پھر یہ کہ ابھی کچھ لوگ باقی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم منسوخ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہے، کہ یعنی جو ایک آیت منسوخ کر دی جاتی ہے یا پھر کوئی حکم چینج کر دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ناتی بخیر منہا، کہ ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، اور مثلیہا، یا اس سے اس کے جیسی ہی لے آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم لوگوں کے پاس اللہ کی کتاب ہے، تورات ہے،
تو ہم نے اس کے بعد جو لے کر آئے ہیں اس تورات کے احکامات کچھ جو ہیں منسوخ ہوئے، تو ہم اس کے بعد جو لے کر آئے ہیں یعنی قرآن، وہ اس سے بہتر ہے۔ اور مثلیہ یعنی کچھ احکامات اس کے مثل بھی ہیں جو تورات میں موجود ہیں اور قرآن نے ان کو برقرار رکھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے نا وہ اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں کہ تم اعتراض کرنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو منسوخ کیا ہے یا ایک کتاب کی جگہ دوسری کتاب لے کر آئے ہیں، تو یا تو وہ اس سے بہتر ہے یا کچھ احکامات وہی ہیں جو اس میں دیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بھی مشکل مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اس کا اختیار ہے کہ وہ جس حکم کو بھی چاہے نازل کرے، جس کو چاہے کینسل کرے۔ اور پھر اگر کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا تو یہ گمراہی میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ جس طرح یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ قیامت تک جو ہے وہ قرآن تورات کے احکامات چینج نہیں ہو سکتے، اور پھر اس کے بعد جب قرآن آیا، قرآن نے تورات کے کچھ احکامات کو منسوخ کر دیا، تو وہ اس کو مانتے نہیں تھے، گمراہی میں پڑ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے ہی زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے؟ وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، نہ ہی کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں پچھلی آیت سے اگر ہم کنیکٹ کریں کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جی نغمہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی، اگر ہم اس کو پچھلی آیت سے اگر ہم کنیکٹ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم ایک کتاب بھیجتے ہیں اس کی جگہ دوسری کتاب لے آتے ہیں یا اس کا حکم چینج کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگ آج کے دور میں بھی اگر اس پر ورک کریں، اپنی کتاب کی یا اپنے ریلیجن کی کمپیریٹیو اسٹڈی کریں، ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کو ہدایت مل جاتی ہے اور وہ اس کو پا لیتے ہیں ہدایت کو، پھر وہ اپنا مذہب چھوڑ کے اگر وہ اسلام میں آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل اپنا ایک اسٹرینجر بن جاتے ہیں اپنے لوگوں میں، اپنے مذہب میں، اپنی کمیونٹی میں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ان کا نہ کوئی دوست رہتا ہے تو نہ اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں تسلی دے رہے ہیں کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمام بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس کو چاہے حرام کر دے، اور پھر یہ کہ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی دوست مددگار نہیں ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ مطلب اگر کسی لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے تم پریشان ہو جاؤ، یا پھر یہ کہ کوئی ایسی بات ہو کہ جس کی وجہ سے تم اللہ کے علاوہ دوسروں کا سہارا تلاش کرنے لگو۔ جیسے ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے کہ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ موسیٰ سے پہلے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے، ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو کوئی بدل دے گا یا ایمان کے بدلے میں کفر کو لے لے گا، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نسخ کے بارے میں یہودیوں کے تھے نا سوالات تھے، تو آگے اللہ تعالیٰ سوالات کی حقیقت کھول رہے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے ہی سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے۔ دیکھیں یہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سوال پوچھنا اور ایک ہوتا ہے سوال اٹھانا۔ سوال پوچھنا اس لیے ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی اور مجھے یہ چیز سمجھ آ جائے۔ ایک چیز ہوتا ہے کہ کوشچن کرنا، کسی کی پرسنالٹی کو، کسی حکم کو کوشچن کرنا، سوال اٹھانا اس کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ دین میں سوال کرنا منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایسی نوعیت کے سوال کرنا جس سے آپ رسول کو یا بتانے والے کو یا کسی مبلغ کو آپ عاجز کریں، اور اس کا مقصد صرف اور صرف سوال برائے سوال ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں سوال اٹھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عاجز کر دیا سوالات کر کر کے کہ اللہ سے پوچھیں کہ گائے کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، اور ہمیں اس کے مکمل تفصیل بتائیں۔ اور پھر یہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ آج کا دور بھی جو ہے نا، اس میں زیادہ تر آج کا جو فتنہ ہے وہ یہی ہے کہ سوال برائے سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مائنڈ گیمز کھیلی جاتی ہیں۔ جیسے اگر آپ کبھی دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا،
اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نان مسلمس بھی ہوتے ہیں، اور ایک لائن لگی ہوتی ہے لوگوں کی جو سوالات کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سب کے سب کیا اسلام قبول کر لیتے ہیں؟ نہیں، اس میں سے بہت چند کوئی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جو دین کی طرف آ جاتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو عاجز کریں، ہم ایسا سوال کر کے دیکھیں کہ دیکھتے ہیں ان کے پاس جواب ہے بھی یا نہیں. جیسے اس کی ایک مثال آپ لے لیں، اگر فرض کریں کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ زکوٰۃ 2.5 ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے اور کتنی دیر کے بعد دینی چاہیے، اور اس طرح یہ چیزیں تو اس سے منع نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ اچھا اگر 2.5 ہے تو یہ 2.5 کیوں ہے، یہ 2 کیوں نہیں ہے، اور اگر میں ایک سال 2 دے دوں اور دوسرے سال میں 3 دے دوں تو دونوں ملا کے پھر بھی 5 ہو جائیں گی. تو یہ چیزیں ہیں کہ غیر ضروری سوالات کرنا، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا ہے. اور بنی اسرائیل کی یہی روش بیان کی ہے کہ آپ اس طرح کے سوال اپنے رسول سے کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو آگے کفر کہہ رہے ہیں، کیونکہ نبی پر سوال اٹھانا اصل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ سوال اٹھانا ہے. نبی کبھی بھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، وہ وہی بات کہتا ہے، وہی حکم دیتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس رنگ کی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شرک کرنے والوں کو قتل کرو. تو نبی کبھی بھی اپنے پاس سے بات نہیں کرتا. اگر آپ نبی پر سوال اٹھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر سوال اٹھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پر سوال اٹھانا کیا ہے؟ کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یعنی جب آپ اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں نا تو پھر آپ اس چیز سے نکل نہیں سکتے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے، یعنی مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جس نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی مگر اس کے سوال کی وجہ سے حرام کر دی گئی. یعنی جب وحی نازل ہو رہی تھی، جیسے ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم پہ حج فرض ہے تو کیا ہر سال؟ آپ نے جواب نہیں دیا. پھر اس نے پوچھا کیا ہر سال؟ آپ نے جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ اس نے پوچھا، آپ نے پھر بھی جواب نہیں دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو پھر تمہیں ہر سال کرنا پڑتا. یعنی غیر ضروری سوال کر کے آپ دین کو اپنے لیے مشکل بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بنی اسرائیل نے کیا. بہت سی چیزیں ان پہ حلال تھیں لیکن سوالات کی کثرت کی وجہ سے ان پر حرام ہو گئیں. تو اس لیے علم سیکھنے سکھانے کی غرض سے سوال کرنا منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ سوال برائے سوال اٹھانا یا پھر دین کے کسی حکم پہ اعتراض کرنا، اس کے لیے سوالات کرنے کی اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے. اگلی آیت ہے ودّ کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں لو یردونکم کہ وہ تمہیں لوٹا دیں من بعد ایمانکم ایمان کے بعد کفارہ کفر کی طرف. کس وجہ سے؟ حسدن حسد کی وجہ سے، من عندی انفسہم جو کہ ان کے دلوں میں ہے، من بعد ما تبینہ اس کے بعد کہ واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، الحق کو حق، فاعفو تو آپ معاف کریں، وصفحوا اور درگزر کریں، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ لے آئے اللہ تعالیٰ بامرہ اپنا حکم یا اپنا فیصلہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بتا رہے ہیں کہ جو یہود و نصارہ ہیں، اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے، یہ کس وجہ سے تمہارے دشمن ہیں؟ کہ وہ چاہتے ہیں، ان کے دل کے اندر حسد ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کیسے نبی جو ہے وہ اس جاہل قوم میں یا عربوں میں کس طرح سے یہ نبی آ گیا. تو وہ اتنی شدید دشمنی اور حسد رکھتے ہیں کہ کسی طرح وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے دین میں واپس چلے جائیں، ٹھیک ہے. اور جو نئے ایمان قبول کرنے والے تھے ان سے وہ یہ کہتے تھے کہ یا تو تم یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ یا عیسائی یعنی بن جاؤ، یا یہودی یا عیسائی. اگر تمہیں اپنا مذہب چھوڑنا ہی ہے تو ان دونوں میں سے کسی مذہب میں آؤ، اسلام قبول نہ کرو. یعنی اس سے ان کے دلوں کے حسد کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا. یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ نبی جو ہے وہ حق پر ہے، اسی لیے کبھی بھی ان کے ساتھ براہ راست مقابلہ نہیں، مباہلہ نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کو پتا تھا، لیکن مسلمانوں کو بھلائی پہنچنا بھی یہود کو برا لگتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے اور آج تک یہ قائم ہے. اگر مسلمان کسی بھی صورت میں اہل کتاب سے، یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستیاں کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل میں حسد ہے جو آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا. وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے. اگر کسی مشکل میں کسی بھی مسلمان کی انڈیویجولی یا پھر کسی مسلمان ملک کی مدد کرتے ہیں تو وہ کس لیے؟ کہ یہ ہمارے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں.
تو وہ چند بھیک میں آپ کو کچھ امداد کے طور پر دے دیں گے، لیکن اصل میں کیا ہے، اصل میں ان کے دل کے اندر حسد ہے۔ وہ کبھی بھی آپ کے ملک کو ایڈ یا آپ کو مدد اس لیے نہیں دیتے کہ آپ کا کنٹری جو وہ گرو کرے، آپ اس مصیبت پر قابو پا لیں، بلکہ اس لیے کہ اگر وہ آپ کو مدد دیں گے یا آپ کے ساتھ کچھ بھی آپ کو کوئی فائنینشلی ہیلپ کریں گے تو آپ ان کے آگے ہاتھ مارنے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ ان کے مطابق اپنے ملک کے فیصلے کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دشمنی جو ہے نا وہ قرآن میں کھول کھول کے بتا دی، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ تو آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، آپ درگزر کریں اور معاف کر دیں ان کو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مکی زندگی میں بھی مسلمانوں کو درگزر کا حکم دیا، کیونکہ اس وقت مسلمان طاقت میں نہیں تھے، اور مدینہ میں بھی جب تک جہاد کا حکم نہیں ہوا اس وقت تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے درگزر کریں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اتنے حسد کے باوجود یہ نہیں کہا کہ ان سے آپ اٹھ کے فوراً سے، مطلب اگر وہ نہ بھی آپ سے کچھ کہیں تو آپ لڑائی شروع کر دیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو دنیاوی معاملات ہیں نا، لوکل ڈیلنگ جو ہے، وہ اہل کتاب سے رکھنا منع نہیں ہے۔ وہ ان کے دل میں جو حسد ہے وہ آپ کے دین کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ دنیاوی معاملات میں آپ کو ان کی سوسائٹی میں رہنا بھی ہے، ان کے درمیان رہنا بھی ہے، ان سے تعلقات بھی قائم کرنے، لیکن دلی تعلقات آپ ان سے نہ کریں، کبھی بھی ٹرسٹ نہ کریں ان پہ، کیونکہ وہ دل سے کبھی بھی آپ کے لیے مخلص نہیں ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت کو یہاں لانے کا مقصد کیا ہے۔ اس سے پہلے تو یہودیوں کی دشمنی ظاہر ہو رہی ہے، کفار کی دشمنی ظاہر ہو رہی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں نہ پڑو۔ جیسے ہم آج کل سب سے بڑا یعنی مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ یہی ہے کہ دیکھیں یہود کیا کر رہے ہیں، دیکھیں عیسائی کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف لابی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف یہ چیز تیار کر رہے ہیں، یہ تیار کر رہے ہیں، اور ایسا ہونے والا ہے آئندہ، وہ کیسے دنیا پر قبضہ کریں گے، اکانومی پہ قبضہ کریں گے۔ تو ان چیزوں میں نہ پڑو، کرنے والا کام کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے، من خیرن، بھلائی میں سے، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے سامنے موجود پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اس طرح کی چیزوں میں پڑھ کر جو اپنی مین رسپانسبلٹی ہے اس کو نہ بھولو۔ مین اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس لیے کیا حکم کیا دیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے۔ اور تقدم کہتے ہیں کہ آگے بھیجنا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایڈوانس ڈپازٹ کروا دینا، تو آپ نے جو ایڈوانس ڈپازٹ اپنے لیے کروایا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ پا لیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کی ایک ذرہ برابر نیکی بھی ضائع نہیں جائے گی، اور ذرہ برابر جو برائی ہے وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں سے جو بھی اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو پا لو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں جو بھی تم کر رہے ہو، یعنی جو بھی صدقہ خیرات یا خیر جو بھی یہاں پر کرو گے اس کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس بدلہ پا لو گے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا، وہ کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنت، جنت میں نہیں ہرگز داخل ہوگا، الا جو سوائے من کانا جو ہوگا، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، قل آپ کہہ دیں ہاتھو برہانکم، تم اپنی دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اب ان کا ایک اور طریقے سے ان کا اٹیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں نہیں جائے گا جو بھی یہودی یا نصرانی ہوگا۔ تو یہ اصل میں دو ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ صرف یہودی جائیں گے، نصارہ کہتے ہیں کہ صرف نصارہ جائیں گے، کیونکہ ہم نے پہلے یہ بھی پڑھا نا کہ یہودی اور جو نصارہ تھے وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف بھی تھے۔ یہود کہتے تھے نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، نصارہ کہتے تھے کہ یہود حق پر نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کی سٹیٹمنٹ کو جمع کیا کہ وہ دونوں کہتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی جو ہوگا اس کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ جیسے وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ہم اس کے محبوب ہیں، ہم انبیاء کی نسل میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کی جو ان کی غلط فہمی تھی نا وہ دور فرما دی۔ کہا قل ہاتوا برہانکم، تم اپنی دلیل لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب یہ جو ورڈ ہے نا ہاتوا برہانکم، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے۔
ہمارے اپنے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں ایسی ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں جن کی ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں، کسی سے بھی پوچھیں کہ اچھا یہ چیز ہے آپ کی سوسائٹی میں، آپ کی فیملی میں یہ رواج ہے، کہ اگر ہم مطلب کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیں، آپ عید میلاد النبی کو دیکھ لیں، آپ ختم کو دیکھ لیں، آپ کوئی بھی چیزیں ایسی کہ جن کا ہمیں قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، آپ ان کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو کوئی وظائف ایسے ہیں جن کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے کہتا ہے نا، یا ہم سے اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اچھا یہ چیز آپ اتنی دفعہ پڑھ لیں، یہ چیز اتنی دفعہ، تو اس کے لیے ایک ہی جواب ہے کہ ہاتھو برہانکم، کہ اپنی دلیل لے کر آؤ۔ اگر تو دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل ہمارے آباء و اجداد نہیں ہے، ہماری فیملی ٹریڈیشنز نہیں ہے کہ اچھا ہمارے خاندان میں اس طرح سے ہوتا آیا ہے، یا پھر ہم شب رات پہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ میں نے سنا ہے کہ یہ سورت یا یہ تسبیح ایسے اتنی دفعہ پڑھ لو۔ تو دلیل کیا ہے؟ وہ صرف قرآن اور سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ہر عمل کی بنیاد جو ہے وہ قرآن اور سنت کی دلیل ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی آپ کو خود سے آپ نے نہیں کچھ بھی سنا ہوا، کچھ نہیں پڑھا، کہ کوئی عمل آپ کو بتا رہا ہے کہ اچھا یہ اس طرح سے کر لو، تو اس کی دلیل ضرور لیں، ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ کو قرآن و سنت سے دلیل ملتی ہے تو اس کو اختیار کریں، ورنہ پھر یہ کہ وہ بدعت میں آ جاتا ہے۔ ہر وہ عمل جو کہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر بلا من اسلم، بلکہ کون جنت میں جائے گا؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا، وہ محسن، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، اور نہ ہی اس پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا اب یہ دیکھیں، اتنی خوبصورت آیت ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ بلا کیوں نہیں؟ من اسلم وجہہ، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا۔ تو چہرہ جھکانا کس چیز کی علامت ہے؟ سجدے کی علامت ہے۔ اگر آج کی ہم عبادت میں دیکھیں تو یہودی جو ہے نا، ان کی عبادت میں سجدہ نہیں ہے، رکوع نہیں ہے۔ یہود کے کچھ فرقے ہیں جن کی عبادت میں سجدہ ہے، لیکن یہ کہ مطلب ان میں زیادہ تر جو فرقے ہیں انہوں نے سجدے کو ختم کر دیا، رکوع کو ختم کر دیا۔ تو اب کون سی امت صرف بچی؟ مسلمان، جو کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا چہرہ جھکاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اور چہرہ سب سے زیادہ عزت والی جگہ ہے۔ جب انسان اس کو جھکا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تابع کر دیا اس نے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو۔ اب یہاں پر نیکی جو ہے نا، دو چیزیں ہیں۔ جو محسن ہے نا، جو اس کا عمل اچھا عمل جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہو، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے؟ اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں نیکی کی نیت سے کر رہے ہیں، چاہے وہ مطلب کوئی بھی آپ اس میں لے سکتے ہیں، کوئی اعمال ایسے کہ جو سنت سے ثابت نہیں ہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تکمیل کر گئے۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو آپ خدا نخواستہ ہمیں بتانا بھول گئے۔ اور اب جیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال دین میں کچھ چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں، ہر سال کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، اس پہ برتھ ڈے منائی جا رہی ہے، اگلے سال اس میں کیک ایڈ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگلے سال اس میں کوئی اور چیز ایڈ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مطلب صرف یہ ایک میں نے مثال دی ہے، اس کے علاوہ بہت سی چیزیں جو دین میں نئی ایڈ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو دین میں نیکی کا معیار کیا ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہو اور نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں۔ کوئی عمل بھی اگر نبی کی سنت کے مطابق بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف کے لیے خالص نہیں ہے، تو پھر بھی وہ قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا عمل اللہ کے حکم کے مطابق اس کے لیے خالص ہوگا، نبی کی سنت کے مطابق ہوگا، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر کیا ہے؟ اس کے رب کے پاس ہے۔ جو یہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ نے جو جنت کے بارے میں بتایا ہے، جو جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا، اجر کے بارے میں بتایا، تو ایک چھوٹا سا آئیڈیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے کیا کیا اجر اور کیا کیا نعمتیں سنبھالی ہوئی ہیں، یا پھر ان کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کوئی وہ جانتا ہے۔ تو اندہ ربی ہی سے مراد یہ ہے کہ وہ وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا کہ ان کا کیا اجر ہے، کتنا عظیم اجر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک سنگل شخص کے لیے بات کریں، وہ محسنون، اور وہ محسن بھی ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا خوف علیہم، ایک گروپ کی شکل میں بات ہو رہی ہے کہ ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو ایسا کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس شخص نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے آگے، پھر وہ ایک کمیونٹی میں شامل ہو گیا۔ اور اس کو اگر ہم آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں
تو پھر کیا ہوا کہ وہ اللہ کے آگے اکیلا اکیلا ہر شخص پیش ہوگا، لیکن جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو ہم جانتے ہیں کہ گروہوں کی شکل میں لوگ جنت میں بھیجے جائیں گے، تو پھر وہاں پر ایک گروہ میں ولا خوف علیہم، وہاں پر ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی ان پر کوئی حزن، کوئی دکھ ہوگا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے علاوہ باقی لوگ جو ہے وہ اس چیز میں مبتلا ہوں گے، لیکن جو لوگ جنہوں نے اپنا چہرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر ہمارا 13 رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور آج کا جو بھی آپ اس کے حوالے سے کوئی شیئرنگ کرنا چاہیں، آپ میں سے کوئی بھی آج کی آیات کے حوالے سے، تو ضرور کیجیے۔